السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج کے بعد تم ہسپتال نہیں جاؤ گے۔ داجی کے بلانے پر ارسل وہاں آیا تھا کہ زیادہ وہاں اسے آج معاف کر دیا جائے، مگر اتنے دنوں کی خاموشی ناراضگی کا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ وہ حواس پاختگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ داجی، میرا پیشن مجھ سے نہ چھینیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے میرے کام سے کتنی محبت ہے، منت بھرے انداز میں کہتا وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ سزا ہے تمہاری۔ اسے دور کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ داجی پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھ پر۔ شکر کرو جو تم نے کیا ہے اس کی سزا صرف یہی منتخب کی گئی ہے، اس لیے تم اب سے ذوالفقار اور فاروق کی فیکٹری دیکھو گی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کہہ کر وہاں رکے نہیں تھے۔ بابا، ابا جان کے فیصلے کا مان رکھو، فاروق صاحب کے کہتے ہی وہ سر خم کر گیا، جبکہ ذوالفقار صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ارسل کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیسے ہو زریاب؟ تمہارے سامنے ہوں، ہلکی سے مسکراہٹ پاس کرتا ہوا زریاب اپنی چیئر کی پشت پر سر ٹکا گیا۔ بھول گئے ہو مجھے؟ تم بھولنے والی چیز تھوڑی نہ ہوں، شریر سا مسکراتا ہوا وہ اس کے اندر آگ بھڑکا گیا۔ کیا سچ میں تمہیں یاد تھی؟ محبت کے شعلے بھڑکائے وہ زریاب کے سامنے آ کر رکی۔ ہاں مجھے یاد تھا، تم ہماری لاسٹ ملاقات بھولنے والے کی لائق تھی کیا؟ اس رات کا ذکر کرتا ہوا وہ تنفر سے مسکرایا جس پر ارمینا کے لبوں پر زخمی سے مسکراہٹ در آئی۔ سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے؟ آنکھوں میں نمی چھلکی۔ سنا ہے؟ بس تم پارٹی میں نہیں آئی تھی کیا تم؟ ارمینا نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت کربناک ہوتا ہے۔ زریاب نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ مبارک ہو، زریاب نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ دل سے مبارکباد دے رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ جھوٹ نہیں کہوں گی، مگر دل سے نہیں دے رہی مبارکباد، کیونکہ یہ دل رو رہا ہے تمہیں کسی اور کا سوچ کر بھی۔ ہمیشہ کی طرح بے بس ہوئی اس کے سامنے وہیں زریاب کی نظریں جھکی تھیں۔ مگر پھر بھی مجھے تمہاری شادی کا پریزنٹ تو تمہیں دینا پڑے گا، اور میں دوں گی بھی۔ زیر لب مسکراتی ہوئی وہ چیئر پر رکھی فائلز میں سے بلیک فائل اٹھا کر اس کے پاس آئی اور فائل اس کی سمت بڑھا گئی۔ تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی میں، اس لیے یہ کلائنٹ اور یہ ڈیل تمہاری ہوئی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو یہ میں نہیں لے سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ رکھ لو، دل سے دے رہی ہوں، یہ ویڈنگ پریزنٹ ہے، انکار نہیں کرتے۔ فائل اس کے ہاتھ میں رکھتی ہوئی وہ مسکرائی۔ آئی لو یو زریاب۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کے گلے لگی تھی، جس پر زریاب اس کے اچانک افتاد پر نہ سمجھی سے اسے خود کے گلے دیکھ کر حیران ہوا۔ ارمینا، یہ میرا آفس ہے۔ اسے خود سے دور کرتا وہ دانت دبائے گویا ہوا۔ جانتی ہوں، آخری بار گلے مل کر جانا چاہتی تھی تم سے۔ زریاب کی بھویں سکیڑی تھی۔ مطلب؟ تم نے شادی کر لی تو سوچا اب یہاں رہ کر کیا کروں گی میں، اس لیے US جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، افسردگی سے کہتی وہ زریاب کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی حسرت سے مسکرائی تھی۔ جب کبھی تمہیں میری ضرورت ہو بس ایک آواز دے کر دیکھنا، یہ ارمینا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ بائے۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر وہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ زریاب کبھی ہاتھ میں پکڑی فائلز کو دیکھتا تو کبھی جاتی ہوئی ارمینا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ صداقت۔ کمرے سے نکلتے ہی پریحا نے صداقت کو آواز دی جو کسی کام میں مصروف سا اسے دیکھ کر فوراً سے پہلے اس کے پاس آیا۔ خالی کمرے میں 2 دن سے پکتی ہوئی وہ آج غصے کی شدت سے باہر نکلی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، پہلی بات میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں، اور دوسری بات زریاب کہاں ہے؟ 2 دن سے زریاب کی غیر موجودگی کے ساتھ ساتھ اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج تو جیسے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور وہ صداقت پر پھٹ پڑنے کو تیار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، سر جھکائے صداقت کو دیکھ کر وہ اپنے لب دباتی ہوئی خود کو الٹا سیدھا بولنے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں نہیں پتہ؟ چبا کر پوچھتی ہوئی وہ اپنے دوپٹے کو سر پر لیتی ہوئی نیچے بیسمنٹ کی سمت بڑھی تھی کہ صداقت اس کے سامنے آ کر راستہ رک گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ تن فن کرتی ہوئی وہ غصے سے بولی۔ نیچے نہیں جا سکتی آپ، صاحب جی نے منع کیا۔ اپنی بے بسی پر وہ منمنایا، جس پر پریحا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا لگتی ہوں تمہارے صاحب جی کی؟ وہ غصے سے گھرائی۔ بیوی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں مالکن کون ہوئی؟ صداقت نے بے بسی سے اسے دیکھا، مطلب صاف تھا کہ وہی تھی۔ اب ہٹو، غصے سے کہتی ہوئی وہ صداقت کے سائڈ پہ ہونے پر مسکراتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ زریاب۔ نیم اندھیرے میں ڈوبی بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ زریاب کو آواز دیتی نیچے اتری تھی۔ گھور سناٹے کے باعث خوف محسوس کرتی اپنے خشک لب تر کرتی وہیں رکی تھی۔ زریاب، شرافت سے سامنے آؤ۔ مالکہ شرافت کو بلا لیں یا عمر شریف کو، کیونکہ وہ شاید آ ہی جائیں۔ مگر بی بی جی، صاحب یہاں نہیں آ سکتے۔ خوف سے آواز میں لرزش پیدا ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے آتے صداقت کی آواز پر وہ اسے مڑ کر دیکھتی ہوئی گھور گئی تھی، جس پر وہ لب دبائے گردن جھکا گیا۔
سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے تمہارے صاحب جی؟ سخت گیر لہجے میں کہتی ہوئی اسے 2 اسٹیپ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ وہ صاحب جی ایک ضروری میٹنگ کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، آپ کو بتا کر جانا چاہتے تھے، مگر آپ اس وقت سوئی ہوئی تھی، اس لیے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ سر جھکائے عاجزی سے مخاطب ہوا۔ تم نے مجھے ایک دن کا کہا تھا صداقت، پرنم لہجے میں کہتی ہوئی وہ ضریاب کی لاپرواہی سے روحانسی ہوئی تھی۔ خیر، تم سے کیسے شکایت جب اپنا شوہر ہی مجھے کچھ نہیں سمجھتا؟ اسے سائڈ پر کرتی ہوئی وہ 2 دن پہلے کے ضریاب کے وائس میسج کے ذریعے دی گئی اطلاع کو سوچ کر رو دی تھی۔ وہیں اسے جاتے دیکھ کر صداقت ضریاب کو یہاں ساری اطلاع دیتا ہوا پریہا کے بجھے چہرے کو دیکھ کر اداس ہو گیا تھا۔ اریہا، پلیز دوبارہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ ارسل کے اچانک سامنے آنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ چونک کر گویا ہوا۔ اس کی خوش فہمی نے اسے جیسے زمین پر اوندھے منہ لاپٹ خا تھا۔ اریہا، محبت کرتا ہوں تم سے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ جب آپ ہی سے نکاح کیا تھا تب یہ محبت کہاں تھی؟ اس نے پھر سے وہی سوال دہرایا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ خالہ کے کہنے پر آج جیسے اسے سب بتانے کا ارادہ باندھتا ہوا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ خالہ؟ ناسمجھی سے دیکھتی ہوئی وہ حیرت سے پوچھ گئی۔ میری خالہ، انہوں نے میرے اندر خناس بھر دیا تھا جس کی بنا پر میں نے وہ سب کیا، اور دیکھو سب کھو دیا، اپنی محبت اور اپنا پیشن بھی۔ ایک ایک لفظ سے اسے آگاہ کرتا نہ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ اریہا کو قابل رحم لگا تھا۔ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ارسل، وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی تھی کہ داد جی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اریہا، صرف ایک موقع تو دو، میں واپس سے سب ٹھیک کر دوں گی۔ تم کہو گی تو میں ضریاب پریہا تک سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس صرف بدلے میں مجھے میری محبت لوٹا دو۔ میں ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر تمہارے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک سانس میں اپنی محبت کی دہائی دیتا ہوا وہ داد جی کو وہاں دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ داد جی؟ لفظ تو جیسے لڑکھڑا سے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے اریہا؟ داد جی کے سخت گیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اریہا کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ دھندلاتی آنکھوں سے ارسل کو دیکھتی ہوئی وہ موقع سے کوئی فرار نہ پاتے دیکھ کر ارسل کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ داد جی، یہ اریہا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اریہا کو ڈر سے لرزتے دیکھ کر وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ تم نے یہ اوچھی حرکتیں رافیہ کے کہنے پر کی؟ تف ہے تم پر اور تمہاری عقل پر، تم ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی خاندان اور بھائی کے دشمن بن گئے۔ ارسل کی شرمندگی سے جھکی نظروں پر وہ گرجدار لہجے میں گویا ہوئے۔ حیرت تو انہیں رافیہ صاحبہ کی حرکت پر ہوئی تھی، انہوں نے صرف اپنے انتقام کی خاطر انہی کے خون کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اریہا، اپنے کمرے میں جاؤ ابھی اسی وقت۔ داد جی کے قرانے پر وہ کانپتی ہوئی ارسل کو دیکھنے لگی جس پر وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا ہوا داد جی کی سمت متوجہ ہوا۔ کب سے ملتے آ رہے ہو اس عورت سے؟ اریہا کے جاتے ہی وہ گویا ہوئے۔ 20 سال پہلے ان سے سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اسکول کے بعد روزانہ ہی ان سے ملنے جاتا تھا۔ ملنے ملانے کا یہ سلسلہ 3 ہفتے پہلے ضریاب اور پریہا کی شادی کے بعد بند ہوا، جب مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ صرف میرا استعمال کر رہی ہیں آپ کے خلاف۔ وہ سر جھکائے اپنے سارے راز افشاں کرتا ہوا داد جی کو حیران کر گیا تھا۔ کیا تم ابھی اس عورت سے رابطے میں ہو؟ لیونگ روم میں موجود صوفے پر جانے کے انداز سے بیٹھتے ہوئے داد جی نے بے بسی سے اپنے پوتے کو دیکھا تھا جو بچپن سے اس عورت کے ہاتھوں کا کھلونا بنا اور ان سب کی نظروں تک میں گر چکا تھا۔ کیا پریہا کے ساتھ بھی تم نے جو کیا اس عورت کے کہنے پر کیا؟ ارسل کے سامنے ضریاب کی وہ سب حرکتیں لہرائی جنہیں دیکھ کر وہ طیش میں آ کر پریہا کو طلاق دے گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ خاموش بت بنا انہیں دیکھتا رہا، مگر داد جی کے گرجنے پر وہ بتانے لگا جس پر داد جی سب سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ ہمارے درمیان جو بھی بات ہوئی ہے اس کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑے، وہ کہہ کر وہاں رکے نہیں تھے جبکہ ارسل کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑی تھی۔ پریہا کہاں ہے؟ صداقت کے بتانے پر وہ رات میں شارجہ ضریاب پیلس میں موجود تھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں نہ دیکھ کر وہ پریشانی سے صداقت سے پوچھ گیا۔ کمرے میں تو تھی، ضریاب نے اسے گھورا۔ صاحب جی، میں رابیل ملازمت سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ دوسرا ہاتھ اپنے دکھتے سر پر رکھے پریہا کی ناراضگی کو سوچ کر پریشان ہوا تھا۔ صاحب جی، وہ دوسرے روم میں۔ بہت شکریہ صداقت بتانے کے لیے، میں بھی جا کر چیک کر سکتا تھا رومز۔ ضریاب کے غصے سے کہنے پر وہ اپنی شامت آتے دیکھ کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیز لاؤ، لاکڈ ہے رومز۔ اس کے کہتے ہی وہ بھاگنے کسی انداز سے وہاں سے گیا اور اگلے ہی لمحے وہ کیز لیے ضریاب کے سامنے تھا۔ تم اس روم میں دیکھو۔ سفر کی تھکان اوپر سے پریہا کا نہ ملنا اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ پریہا؟ ہر روم میں دیکھتا ہوا وہ اسے پکار رہا تھا مگر نو رسپانس۔ کہاں ہے پریہا؟ 7 رومز چیک کرنے کے بعد وہ پریشان کو نظریں دوڑاتا ہوا صداقت سے گویا ہوا۔ صاحب جی، وہ اوپر بھی نہیں ہے۔ ہانپتی ہوئی رابیل نے اسے ٹیرس پر بھی اس عدم موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ گارڈ سے پتہ کرو، انہوں نے پریہا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہو یا کوئی اندر آیا ہو۔ پریہا کے ملنے پر اسے عجیب عجیب سے خیالات نے اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے، جس سے پریشان ہوتا ہوا تمام گارڈز کو الرٹ رہنے کا کہہ گیا تھا۔
نہیں صاحب جی، نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی گیا ہے بھائی۔ صداقت کے پھولتی ہوئی سانسیں اس کے بھاگ کر آنے کا ثبوت دیتی صاحب دکھائی دیتی۔ تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا میں اسے یہاں اکیلے۔ صداقت کو گھورتے ہوئے چبا چبا کر گویا ہوا۔ ابھی غصے سے اس کی سن بڑھا تھا کہ پریحا کی آواز پر ساکت ہوا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہوں، صداقت کی ذمہ داری نہیں ہوں میں۔ سرخ آنکھیں لیے وہ زریاب اور اپنی روم کے پاس کھڑی ہوئی بولی، جس پر زریاب لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، کیسے کیسے خیال آ رہے تھے مجھے۔ اسٹڈی روم میں تھی، تم نے شاید دھیان سے نہیں ڈھونڈا۔ اسے خود کے حصار میں لیے کسی بچے کی طرح گھبرایا ہوا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پھڑپڑائی، جس پر وہ اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ تم سے دور ہی تو نہیں رہ سکتا۔ پریحا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اب تک اسے کھونے کے ڈر سے خوفزدہ تھا، اور اس کا مسلسل خود سے دور کرنا اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ جھوٹے ہیں آپ، ایک تمہارا ناراضگی میں مجھے آپ کہنا مجھے تمہیں منانے پر مزید اکسا دیتا ہے۔ سوری، تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر گیا، اچانک سے جانا پڑا۔ دریاب اور پریحا کو دیکھ کر صداقت نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہاں سے گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی رابیل بڑے مزے سے انہیں گلے لگے دیکھ کر شوق نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صداقت کے اعلانے پر ہوش میں آتی وہاں سے گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا میرے جانے سے تم اس طرح ریئیکٹ کرو گی، تو میں کبھی بھی تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ کر جاتا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے بنائے وہ اس کے نم چہرے کو دیکھتا گویا ہوا۔ فون بھی نہیں کیا آپ نے؟ بھرائی آواز میں بولی، جس پر زریاب کا دل چھلنی ہوا تھا۔ غلطی ہو گئی یار۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے وہ محبت سے چور انداز اپنا گیا۔ نہیں ملے گی معافی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بناتی ہوئی بولی، سوری کر تو رہا ہوں، اگر میں پیچھے سے مر جاتی۔ شٹ اپ، دوبارہ یہ بات مت کرنا، تمہیں کچھ ہوا تو یہ زریاب مر جائے گا۔ اس کے لبوں پر انگشت کی انگلی رکھتا ہوا اسے خاموش کروا گیا۔ اتنے بڑے گھر میں میرا دم گھٹ رہا تھا، کہیں پر بھی تم نہیں تھی، یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، اور تم مزے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ زریاب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جس کی دل کی دھڑکنیں اس کے ہونٹوں کی ہلچل سے بے ربط ہوئی تھی۔ مجبوری تھی، وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، جس پر وہ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی کمرے کی سن بڑھی تھی۔ وہیں زریاب اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات بھر زریاب سے ناراضگی جتائی گئی تھی، ابھی میڈم کا دل نہیں بھرا تھا، تو اگلی صبح وہ نقص سا تیار ہوتی باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اس کی سواری صرف گارڈن تک کی تھی، مگر زریاب کی شاکی نظروں سے ہنس اٹھاتی ہوئی دروازے کی سن بڑھی کہ وہ کسی شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور سامنے آن کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو تم بنا میری اجازت کے؟ آپ سے مطلب؟ بدو بدو تلخی سے بولی، جس پر وہ ایک ہی جست میں بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کے سر پر آن پہنچا اور اس کی بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے جھٹکا دیتے ہوئے مزید گویا ہوا، تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی تو ہیں۔ تو وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی تھی، جس پر سر بری طرح اس کے چٹان جیسے سینے سے ٹکرایا تھا۔ ویسے تو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو میری ذات سے، اور اب جب میں گھر میں اکیلے رہ رہ کر پک گئی ہوں اور باہر جا کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، تو آپ کی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی ہے۔ اور تو اور اب میرے سارے مطلب آپ سے ہیں۔ وہ طنز کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی بھڑک اٹھی تھی۔ وہیں اس کی زبان درازی پر وہ لب ترچھے کیے مسکراتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب تر کر گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ اب زبان چلاؤ ذرا۔ اسے کنفیوز ہوتے دیکھ کر وہ مزے لیتے ہوئے مسکرایا۔ زبان نہیں چلا رہی، جو سچ ہے وہی کہا ہے میں نے۔ جب آپ کو میرے وجود سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو بتا کر کیوں جاؤں؟ وہ مزید تڑک کر گویا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ خود کو آزاد کروانے کی مزاحمت اس نے جاری رکھی تھی۔ تم سے ہی تو سروکار ہے مجھے اب۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، آنکھوں میں ایک الگ چمک آیا ہوئی تھی، جس کو کم از کم وہ نہیں پہچان پائی تھی۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں مت کریں اور چھوڑے مجھے، ورنہ۔ وزیر چاہتے ہوئے غصے سے اسے گھور گئی تھی، جس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رنگی تھی۔ ورنہ؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیجا محبت دیکھتی ہوئی وہ اب صحیح معنوں میں اس کے انداز سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ورنہ میں کاٹ لوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرایا تھا۔ کاٹ لو؟ چہرہ اس کے سمت ہلکا سا جھکاتا ہوا وہ شریر ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنی گرفت مزید مضبوط تر کر گیا تھا۔ زریاب کو جھٹکتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے اس کے گال پر دانت کاٹ گئی تھی۔ ہو گیا شوق پورا؟ زریاب کے سرخ و سفید چہرے پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ بھویں اچکاتی ہوئی شرارت سے بولی، بالکل بھی نہیں۔ رفیع میں گردن ہلاتا ہوا اس کے لبوں کو فوکس کیے چھوٹی سی جسارت کرتا ہوا اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ہر نقوش کو محبت سے چھو کر اس کی سانسیں الجھا گیا تھا۔ جنگلی بلی؟ اسے خود سے دور کرنے کی خاطر وہ اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی۔ یہ جنگلی بلی اب آپ کو کاٹ کھائے گی۔ مزید اس کی گردن پر ناخن گاڑتی ہوئی وہ زریاب کے اگلے عمل پر حواس باختگی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اب شدت پسندگی سے اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑتا ہوا اس کے گرد مضبوط مگر تنگ حصار قائم کرتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔